أشهد أن محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المدثر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی جو پہلی 7 آیات ہیں یہ پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی، اور یہ ایک چونکہ صحابی کی رائے ہے لہذا اس کا ذکر کرنا مناسب ہے، لیکن یہ کہ یہ کنسنسس جس پر ہے وہ یہی ہے کہ یہ پہلی نہیں ہے بلکہ پہلی وحی جو آپ پر آئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ مغالطہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ سورہ علق کے نزول کے بعد جو اس کی آیات ہے شروع کی 5 اور اغلباً سورہ نون کی پہلی 7 آیات، پھر سورہ مزمل کی 10 آیات، ان کے نزول کے بعد پھر کچھ وقفہ رہا ہے۔ اس وقفے کے دوران جو ہے حضور پر خاصی طبیعت کے اندر بے چینی کی کیفیت طاری رہی۔ آپ چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ قرآن نازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مشیت تھی، اپنی حکمت کے تحت اس نے اس کا نظام بنایا تھا۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو حضور کی تعلیم پر مامور کر دیا تھا، یعنی تعلیم جو ہے حضور کی وہ دنیاوی طریقے سے نہیں ہوئی کہ کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہو، الف باتا سیکھا ہو اور پھر اس کے بعد کتابیں پڑھی ہو، نہیں، اس اعتبار سے آپ امی محض تھے، دی ان لیٹرڈ ون۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جاہل تھے، نہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اس طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی جیسے کہ دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ شوق جو قرآن مجید کا آپ کو تھا اس کی وجہ سے آپ کو جلدی، اور جب یہ وقفہ ہوتا تھا تو بہت شاق گزرتا تھا، اور تعلیم اس دوران میں ہو رہی ہے حضرت اسرافیل کے ذریعے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے اسی شش و پن میں جبکہ مجھ پر صدمے کی کیفیت تھی، میں ایک روز غار حرا سے نیچے اتر رہا تھا کہ آواز آئی یا محمد۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، دائیں بائیں پیچھے سامنے کوئی نظر نہیں آیا، تو کچھ خوف سا طاری ہوا طبیعت پر، بربرائے طب بشری۔ تھوڑی دیر چند قدم آگے گیا، پھر یا محمد، پھر وہی کیفیت ہوئی میرے ساتھ۔ اب زیادہ تشویش لاحق ہو گئی، کوئی نظر نہیں آ رہا، پکار رہا ہے کوئی۔ تیسری مرتبہ یا محمد کہا تو اچانک آپ کی نگاہ اٹھی تو حضرت جبرائیل، وہی فرشتہ کہ جو غار حرا میں آیا تھا، اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ پورے افق پر اس طریقے سے ہے کہ پورا افق اس سے بھر گیا ہے، اصل ملک کی صورت میں دیکھا۔ غار حرا میں کس کیفیت میں آیا تھا یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ کہ وہ مشابہت تو ایسی تھی کہ حضور نے پہچان لیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا تھا، لیکن یہ کہ شکل یہ بالکل مختلف، یہ اصل ملک کی شکل تھی جس کو دیکھا ہے آپ نے ان آنکھوں سے۔ تو اس پر آپ پر دہشت طاری ہوئی ہے، اور آپ گھر آئے ہیں اور آپ پر کپ کپ اسی طاری تھی جیسے پہلی وحی کے وقت ہوئی تھی کیفیت، وہی اس کے بعد بھی ہوئی ہے۔ پھر یہ سورہ مدثر کی یہ 7 آیات آپ پر نازل ہوئی۔ تو اس حوالے سے یہ پہلی وحی ہے، لیکن پہلی وحی ہے پہلی فترت کے بعد، پہلا وقفہ جو ہوا وحی کے اندر اس کے بعد پہلی وحی ہے، اور اس سے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آغاز ہوتا ہے حضور کی رسالت کا، جبکہ سورہ علق سے آغاز ہوا ہے حضور کی نبوت کا۔ آغاز نہیں کہنا چاہیے، ظہور ہوا ہے۔ نبی تو پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، لیکن ظہور کا وقت ہوتا ہے جبکہ پھر وحی کا آغاز ہو۔ تو ظہور نبوت جو ہے وہ ہے سورہ علق کی آیات سے، اور یہ ہے در حقیقت کہ جس سے کہ آپ کی رسالت کا آغاز ہوا ہے۔ اس کا جوڑا تھا سورہ مزمل، وہ ہم نے رات پڑھ لیا۔ کم سے کم یہ چیز دیکھ لیجئے کہ ان دونوں کا بھی آغاز بالکل یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر،
اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں یا کسی اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، وہاں بھی قم یہاں بھی قم، اب کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں قیام اللیل، یہاں قیام النہار کہہ لیجئے اس کو، وہ رات کا قیام تھا، یہ دن کا قیام ہے۔ اس رات کے قیام سے آپ کے اندر روحانی ترقی کو بڑھانا مقصود تھا، تاکہ جو بھاری بوجھ آپ کے کندھوں پر یہ سورہ مدثر کی آیات کے حوالے سے آنے والا ہے، اگرچہ آپ معراج انسانیت میں پہلے سے فائز تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو ہم سورہ نون میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے عام انسانی اخلاق سے بھی بلندتر روحانی طاقت کی ضرورت تھی، اور وہ اسی طریقے سے پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ قرآن مجید کو آپ خوب کوٹ کوٹ کر اپنے اندر اس کو داخل کیجئے، جذب کیجئے۔ رتل القرآن ترتیلا، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ حالانکہ کتنا قرآن اس تک نازل ہوا تھا، مطلب ریپیٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، جیسے آپ زور زور سے کسی چیز کو ہیمر کرنے کے لیے ٹھوک رہے ہیں تو اس کو ہیمر کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی لفظ استعمال کرتا ہوں، قرآن کو ہیمر اٹ ڈاؤن انٹو یور ہارٹ، آپ کے دل میں، آپ کے پورے وجود میں یہ سرایت کر جائے، جس کو اقبال نے خوبصورتی سے کہا، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبت، جب جان کے اندر یہ قرآن سرایت کرتا ہے۔ اب یہ جو سورہ مدثر ہے، اس میں البتہ اس کی پہلی 3 آیات بڑی اہم ہیں، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک ایک آیت کو سمجھیے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ان دونوں سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضور کی زندگی کا ایک خاص دور ہے جو ان کے پس منظر میں ہے، جب آپ پر غور و فکر کا، سوچ بچار کا غلبہ ہو گیا تھا۔ آپ ایک بڑے عملی انسان تھے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، بچپن اسرت میں گزرا ہے، پھر لڑکپن اور پھر اور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈولسنس، وہ بھی سخت مشقت میں گزری ہے۔ پھر آپ نے کاروبار کیا ہے تو ایک سمجھیے کہ ملازم کی حیثیت سے یا عامل کی حیثیت سے کیا ہے، سرمایہ آپ کے پاس تو تھا نہیں، سرمایہ دوسروں کا ہوتا تھا۔ پھر ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو رجحان پیدا کر دیا، شادی ہو گئی، تو کم سے کم یہ کہ دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے آپ اب اطمینان بخش صورت پیدا ہو گئی۔ پھر آپ نے کاروبار کیا، کھل کر کاروبار کیا، لیکن اچانک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کے اندر خلوت گزینی محبوب ہو گئی، حبب الیہ خلا، ملنا جلنا اب طبیعت مائل نہیں ہے۔ پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کسی طور سے ایکسٹروورٹ انداز بھی تھا، لیکن اب اس کا وہ بیلنسنگ پارٹ آ رہا ہے انٹروورٹ کا، اب غور و فکر اندرونی۔ میرے نزدیک ایک ہی فرد نوع بشر ہے جو کلیتاً بیلنسڈ ہے انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹس کے درمیان، اور وہ محمد رسول اللہ ہے، ایک ہی۔ بہرحال اس پر جو دور آیا سوچ بچار کا، تو جو آپ غار حرا میں جا کر بیٹھتے تو کیا کرتے تھے؟ الفاظ حدیث میں آئے ہیں حضرت عائشہ سے جو منقول ہے، کانا یتحنس فی، وہاں کچھ عبادت کرتے تھے۔ اب عبادت کیا کرتے تھے؟ تو شارحین حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ کانا تحنس ہی تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، یہ کیا ہے، معاشرے کی حالت کیا ہے، اخلاقی زوال کی انتہا ہے، اس پر غور و فکر۔ کہ اسی عرصے میں پھر وحی آئی، اس پر ایک اور، اس غور و فکر پر ایک تشویش، ایک بوجھ، ایک ذمہ داری کا احساس، یہ دو چیزیں جب مل گئیں تو اب آپ کی طبیعت میں جب کسی شخص کے اوپر اس طرح سے تفکر کا غلبہ ہو جائے، متفکر ہو جائے وہ، اور وہ پھر کہیں کمبل لیا لیٹ گئے، کہیں اور اسی طریقے سے، تو یہ جو سوچ بچار کا دور تھا اس کی گویا کہ تعبیر کی گئی، یا ایھا المزمل قم، اب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سوچ بچار کا دور اب ختم ہو جانا چاہیے، اب آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہے۔ یا ایھا المدثر قم، وہ قیام اللیل، یہ قیام النہار۔ قیام النہار میں جو آپ کے ذمہ رسالت کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ قم فانذر، خبردار کر۔ اس پر ہم بہت غور کر چکے ہیں کہ نبی کی دعوت کے لیے سب سے اہم اصطلاح یہی ہے، انذار۔ سورہ انعام سے شروع ہو گیا تھا، قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں۔
تو خبردار کرنا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ جیسے حیوانات ہیں یہاں پیدا ہوئے چرا چگا ختم ہو گئے نسیاں منسیہ ہو گئے. تم حیوان نہیں ہو، کچھ اور ہو. تمہارے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. عظیم ترین امانت کائنات کی جسے نہ پہاڑ اٹھا سکے نہ آسمان اٹھا سکے، وہ امانت ہے جو تم نے اٹھائی ہے. اور اس امانت کی جواب دہی ہے، ذمہ داری ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تمہیں سب کو مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا. واللہ لتموتن کما تنامون ثم تبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او نار ابدا. یہ ہے انذار. نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز انذار آخرت. لیکن اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف جو ہے کوئی خانقاہی نظام بنانا نہیں ہے. اس کا ہدف صرف کوئی تعلیم و تعلم کا نظام قائم کرنا نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو. کیا مطلب ہے؟ رب تو بڑا ہے، کیا بڑا کریں گے؟ اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کے خلاف بغاوت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو. اسی کے لیے یہی لفظ ہے، وہ نیوکلیس ہے جس سے کہ پھر سمجھیے بیج ہے یا گٹھلی ہے جس سے کہ تمام الفاظ نکلے ہیں. اقامت الدین، دین کو قائم کرو. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس دین حق کو تمام کے تمام نظام دین پر، نظام زندگی پر نافذ کیا جائے، غالب کیا جائے. مختلف اصطلاحات ہیں. لِتَکُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. وَیَکُونَ الدِّینُ کُلُّہُ لِلَّہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے. یہ سب کیا ہے؟ تکبیر رب. وَرَبَّکَ فَکَبِّر. تو یہ تین آیتیں اس اعتبار سے کہ حضور کا ایک خاص دور، تدبر، تفکر، پھر فکر مندی، یہ بھی بتا دیا تھا ورقہ ابن نوفل نے. اب دیکھیے انہیں صحابی نہیں سمجھا جاتا. کیوں؟ کہ ان کا انتقال فوراً ہو گیا تھا. اس کے بعد جب رسالت کا حکم آیا ہے اس وقت وہ موجود نہیں تھے. تصدیق کی ہے انہوں نے، نبوت کی تصدیق کی ہے. ان کا یہ وہی ناموس ہے. جب حضرت خدیجہ لے کر گئی حضرت ورقہ کے پاس کہ عمزاد میرے چچا کے بیٹے، ذرا دیکھیے یہ آپ کے بھائی کو کیا ہوا ہے، کیا تجربہ انہیں پیش آیا ہے. وہ کہا کیا تم نے دیکھا؟ آپ نے بیان کیا کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکال دے گی. تو اتنے پریشان ہوئے حضور، حیران ہوئے. اب مخرجیہم، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ توقع نہیں. وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں، ہر جگہ مجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے، کیسے ممکن مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ نہیں، یہ پیغام جس کے ذمے بھی آیا ہے اس پیغام کا پہنچانا، اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے. تو اب یہ تشویش ہے نا حضور کو. یہ دور ہے در حقیقت یا ایھا المزمل قم یا ایھا المدثر قم. اب یہ جوڑے ہونے کا کانسیپٹ بھی سامنے ہو گیا. وہ قم اللیل ہے اور یہ قم فی النہار ہے. یہاں دعوت اور رسالت کا معاملہ ہے، کیونکہ ان آیات کے نزول سے قبل ابھی آپ کو اپنی دعوت کی تبلیغ کا حکم ملا ہی نہیں تھا. تو چونکہ ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا، ان کا شمار جو ہے صحابہ میں نہیں ہوتا. اب اس کے بعد مزید جو آیات ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کر رکھنے کا اہتمام کیجئے. اب ان کی بہت صوفیانہ طرز پہ بھی تعبیر کی گئی ہے. ثیاب سے مطلب جو ہے وہ کپڑے نہیں ہے صرف، بلکہ دل بھی ہے. وَالرُّجْدَ فَاجُرْ، ہر قسم کی گندگی سے، گندگی ظاہری ہو اور یا باطنی ہو. باطنی گندگی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے لو لگی ہوئی ہو، اس شرک کو اندر سے کاٹیے، اور کوئی نجاست ہے تو اس کو باہر سے صاف کیجئے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور دیکھیے ایسا نہ کیجئے کہ کسی پر احسان دھرے کہ آپ کو جواب میں اس سے بھلا خیر کوئی ملے. آدمی کرتا ہے میں دے رہا ہوں یہ ملے گا واپس، یہ بھی کبھی دے گا. آپ اس کو زیادہ چاہنے کی توقع بھی نہ دیجئے. یہ تو عام ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن مجھے پسند ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. وَلَا تَمْنَنْ، منن کے معنی توڑنے کی بھی ہوتے ہیں، کاٹ دینا. وَلَا تَمْنُنْ، دیکھو اپنی اس جد و جہد کو، اپنی اس جو بھی آپ کے ذمہ فرض منصبی عائد کیا گیا ہے اس کے ضمن میں اپنی کوشش کو منقطع نہ کر دینا. جو بھی حالات ہوں جاری رکھنا. تستکثر، بہت بڑے نتیجے نکلیں گے انشاءاللہ.
کثرت کے ساتھ آپ کو وقت تو لگے گا، لیکن یہ کہ پھر آپ کا جو ہے بول بالا ہوگا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، صبر کے ساتھ لام آ جائے تو انتظار کیجیے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیا کیجیے، جو بھی حکم آئے اس پر عمل کیجیے۔ یہ 7 آیات ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ اس سورت کا ایک خاص جو ہے مناسبت قائم ہوتی ہے سورہ علق سے۔ اس سورت کے بھی 3 حصے ہیں، کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سورت کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تو حضور سے یہ خطاب آ گیا، مکمل ہو گیا 7 آیات میں۔ اب اس کے بعد 3 آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں سورہ مزمل میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، پھٹ پڑنے کو ہے آسمان اس کے ساتھ، اور وہ دن ایسا ہے کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اور تیسرا حصہ وہی ذرنی، جیسا کہ سورہ مزمل میں بھی ہم دیکھ چکے، سورہ نور میں بھی دیکھ چکے، وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑیے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا ہے اکلوتا، اکیلا۔ اس کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ آیات جو ہیں ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی۔ بڑی جائیدادیں تھیں اس کی دونوں شہروں میں، قریتین عظیم، جو ایک مکہ اور ایک طائف، ٹوین سٹیز تھی، اور اس کی جائیداد، اس کے باغات، پیسے بہت، اللہ نے اولاد بہت دی تھی، خود یہ اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا، وحیدہ بنایا میں نے اسے، اکیلا تھا وہ۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے میں نے بہت سا مال دے دیا جو پھیلا ہوا مال ہے، شہروں کے اندر جائیداد ہے بکھری ہوئی ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے میں نے دیے اسے جو اس کے نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں۔ یہ بھی کسی شخص کی توانگری اور مرفہ الحالی کی علامت ہے کہ بیٹے اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں، وہ ایکسپورٹ نہ ہو گئے ہوں امریکہ اور یورپ، معلوم ہوا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں بیٹے، ان کو دیکھنے کو بھی آنکھیں ترستیاں ہیں، سمجھے آپ، وہ تو پھر معلوم ہوا کہ کوئی بڑی ہی پتلی حالت ہے۔ شہودہ، بیٹے سامنے موجود ہیں۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، میں نے اس کے لیے خوب بستر بچھا دیا تھا، خوب تمہید کی تھی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اور بھی دوں اسے، کلا، بس اب نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، یقیناً وہ ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا۔ وہ یہ تھا کہ ذہین بھی بہت تھا یہ شخص، اور یہ محسوس کرتا تھا کہ جو وہ محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ساری میری جائیدادیں، میرے رشتے، میری دوستیاں، میری چودراہٹ، اس سب کا رسک میں کیسے لے لوں؟ تو یہی وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ کمپرومائز کے لیے آپ پر زور ڈالتا تھا کہ محمد اس طرح نہ کرو، کچھ نہ کچھ اپنی بات منوا لو، کچھ لوگوں کی مانو۔ یہ جو رفت پڑ رہی ہے، اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ، قریش جو ہیں آپس میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر ہماری حیثیت کیا رہے گی؟ بہت مدبر انسان تھا، ایسا نہیں تھا کہ، تو یہ اس کی ساری ذہانت اور فطانت جو ہے، جس کو آپ ورلڈلی وائز کہتے ہیں، وہ بہت ذہین تھا اس اعتبار سے، اس دنیا کے حوالے سے۔ اور وہی شخص تھا، تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کہیں گفتگو ہو رہی تھی بیٹھ کر چوپال میں کہ کیا کہیں ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ جب سنتے ہیں مختلف قول تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود پریشان ہے۔ جب یہ مختلف الخیال ہیں تو چلو میں خود جا کے اس شخص سے مل کر دیکھوں وہ کیا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ کہ ہم ایکا کریں، ایک بات کہیں۔ تو اب یہ کہ کیا کہیں، اس پر مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو اب یہ کہ یہ گیا تھا حضور کے پاس بات کرنے، اور وہاں انہیں کچھ اندیشہ ہوا کہ یہ تو کچھ اثر ہو گیا، معلوم ہوتا بدل گیا۔ یہ واپس آیا ہے، پوچھا کہ کیا خیال ہے، کیا ہم اسے کہیں کہ شاعر ہے؟ کہ نہیں، میں شاعروں سے مجھ سے خوب واقف ہوں، جو محمد کلام پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں، شاعر نہیں، کچھ اور چیز۔ اچھا ہم کاہن کہہ دیں انہیں؟ کہ نہیں نہیں، میری کاہنوں سے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، میں جانتا ہوں کاہنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے، کاہن کے قول کیسا ہوتا ہے، وہ زو معنیین بات کرتے ہیں، ادھر بھی لگ جائے ادھر بھی لگ جائے، یہ کرتا ہے دو ٹوک بات۔ تو پھر کیا کہیں؟ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو گیا، اس پر تو جادو چل گیا محمد کا۔ لیکن اس نے جب تیور دیکھے تو کہا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادو ہے جو منقول ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جو اس کی گفتگو میں جو اس کی رد و قدا ہوئی ہوگی، ضمیر نے ملامت کی، کچھ نے ضمیر کو دبایا، کچھ اپنی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر جو بات، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں، فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے۔
سأرهقه صعودا، میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا، وہ عذاب جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یسلک عذابا صعدا، وہ عذاب کے جو جس کی سختی اور شدت بڑھتی چلی جائے۔ انہ فکر وقدر، اس نے غور کیا، کچھ اندازہ کیا کہ حق کو ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ بیلنس بنا رہا ہے اپنے ذہن میں۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، تو ہلاک ہو جائے، کیسا غلط اس نے اندازہ ٹھہرایا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو جائے، کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا۔ ثم نظر، پھر اس نے ذرا دیکھا، جیسے کہ کہہ رہا غور و فکر، لوگ دیکھیں غور و فکر کر رہا ہے۔ ثم عبس وبصر، پھر ذرا وہ اپنا منہ بسورا اور ماتھے کے اوپر بھی کچھ وہ بل لے آیا۔ ثم ادبر واستکبر، اور پھر ذرا اس نے تکبر کے ساتھ اپنی پیچھے کو مڑا۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، محمد کا کلام جو ہے جادو ہے، جادو اثر تو ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، لیکن ہے بہرحال یہ انسانی کلام، یہ جو محمد کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نہیں۔ سأصلیہ سقر، اب اس پر جو اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے، ان قریب میں اس کو ڈالوں گا آگ میں۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی، موت بھی نہیں آئے گی۔ لواحۃ للبشر، انسان کی کھال کو جھلس ڈالے گی۔ علیہا 19، اور اس پر 19 ہیں داروغہ، سرہنگ 19۔ یہاں تک تو یہ یوں سمجھیے کہ اسی آہنگ میں بات چلی آ رہی ہے، وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں، وہی انداز، وہی فلو۔ آگے بڑی طویل آیت آ گئی ہے، یہ بالکل سورہ مزمل کی طرح ہے۔ وہاں جو طویل پھر آیت آئی ہے جس پر کہ ایک پورا رکوع مشتمل ہے، وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، تو یہ آیت بھی بعد میں نازل ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی 19 کیا، کچھ تماشا بنا لیا لوگوں نے، اچھا بھائی 19 یہ فرشتے صرف وہاں، تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا 10 کو تو میں نمٹ لوں گا، باقی کا تم بندوبست کر لینا، 19 ہی ہے نا، تو ایسی کون سی بڑی تعداد ہے۔ تو یہ جو استہزاء کا موضوع بنا ہے، اس پر یہ آیت اتری۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور یہ جہنم کے جو داروغہ ہیں ہم نے وہ فرشتوں کو بنایا ہے، کوئی انسان نہیں ہے جو تم یہ ایک ایک آدمی 10 کو سنبھال لے گا۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، یہ تعداد جو ہم نے تمہیں بتا دی ہے ان کی، وہ صرف اس لیے کہ کافروں کے لیے ایک جانچ ہو جائے، پرکھ ہو جائے۔ لیستيقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آ جائے۔ تو یہ روایت ترمذی ہے، ترمذی کی شریف میں روایت موجود ہے کہ یہ در حقیقت 19 کا عدد تورات میں موجود تھا، لہذا اہل کتاب کے لیے تو گویا کہ ان کے لیے ایک یقین کرنے کی بنیاد بن گئی۔ لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اہل ایمان کے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، وہ تو جو بھی اللہ کی طرف سے وہی پڑھ کر سنائیں گے محمد رسول اللہ، ان کا ایمان کامل ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور تاکہ نہ شک میں پڑے نہ تو وہ اہل کتاب جن کو پہلی کتاب دی گئی تھی اور نہ مسلمان۔ ولا یقول الذین فی قلوبہم مرض، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، جو حق کو ماننا نہیں چاہتے۔ والکافرون، اور کافر جو طے کر چکے ہیں کہ ہم نے کسی صورت ماننا ہی نہیں ہے۔ ماذا اراد اللہ بہذا، مسئلہ یہ کیا اللہ نے 19 کا اعداد کر کے کیا مراد ہے اس سے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اور تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اس کے۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ جو آیات قرآنیہ ہیں، یہ مؤنث آیا ہے تو آیات کے اوپر اس کو لے جائیے، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، تذکیر ہے، تذکرہ ہے۔ اب یہ 31ویں آیت تھی کہ جو اتنی لمبی تھی، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ سے شروع ہو کر یہ صاحب بتا رہا ہے کہ اس کا اسلوب مختلف ہے، یہ یا مدنی دور کی ہے یا یہ کہ بہرحال یعنی یوں سمجھیے کہ ہجرت سے متصل قبل کی، جیسے وہ آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب یہاں سے پھر وہی آہنگ شروع ہو رہا ہے جو پہلے تھا۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، کیوں نہیں، قسم ہے چاند کی، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑے، پیٹھ پھیرے جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے، روشن کر دیتی ہے۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے در حقیقت کہ فترت وحی کی رات چلی آ رہی تھی، 600 برس سے نزول وحی کا سلسلہ منقطع تھا،
وہ جس کا انہوں نے جنات میں تذکرہ کیا تھا، من بعد کتاب موسیٰ، اس میں بس روشنی ہوتی تھی تو ایسی ہی جیسے کہ مستعار روشنی چاند کی روشنی ہوتی ہے جو راتوں کو بھی ہوتی ہے، بس اس درجے میں ہدایت آسمانی اور ہدایت خداوندی دنیا میں رہ گئی تھی۔ لیکن اب محمد الرسول اللہ کی رسالت و نبوت کا خورشید طلوع ہو گیا ہے، اب دن روشن ہو گیا۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، ان تین کو قسموں کو ذرا یاد رکھیے گا، یہ آگے چل کر بڑی اہمیت کے ساتھ ان کا حوالہ پھر آئے گا کہ رات کی تاریکی تھی، اب رات جا رہی ہے، اور اس میں جو تھی صرف چاند کی روشنی تھی جو مستعار تھی، سابقہ نبوتوں کی تعلیم وغیرہ جو بھی تھی باقی تھی، کچھ بگڑ گئی، کچھ تھی، کچھ پولیوٹڈ ہو گئی، کچھ صحیح تھی۔ اب سورج طلوع ہو گیا، والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، اور اب یہ ایک بہت بڑی باتوں میں کی ایک بات ہے، نبوت محمدی کو معمولی بات نہیں، رسالت محمد انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، خبردار کرنے کے لیے انسانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے۔ ابو بکر آگے بڑھے، ابو لہب پیچھے رہ گیا، ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا۔ حمزہ اور عمر ذرا تھوڑی دیر کے بعد آ گئے، درجات ہیں۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے تقدم کرے، آگے بڑھے، صدیقیت کا مقام حاصل کر لے، جو شخص چاہے ذرا اور تھوڑی دیر انتظار کر کے آئے گا، والذین تبعوہم بإحسان کے درجے میں آئے گا، سابقون الاولون کے درجے سے نکل جائے گا۔ اور پھر کیا کہ اس کے بعد ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو بالکل ہمت ہی نہیں ہوگی، وہ واقعتاً مستقل طور پر کفر میں رہ گئے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان جو کچھ کہ اس نے کمایا ہے اس کے عوض رہن ہے، اسے وہ چیز اب وصول کرنی ہوگی۔ الا اصحاب الیمین، سوائے ان کے کہ جو داہنے والے ہوں گے، جنہیں دیا جائے گا ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین، گناہ گاروں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تم لوگ کیوں اس جہنم کے اندر پڑے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم نہیں تھے مسکین کو کھانا کھلانے والے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم تو ایسے ہی بس مذاق ہی میں لگے رہے، باتوں کے بال کی کھال اتارتے رہے، ہم نے سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور سب سے بڑھ کر یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے رہے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو اب ان کے لیے ہرگز دفع بخش نہیں ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو کیا ہو گیا ان کو، یہ تذکرہ، یہ ذکر، یہ قرآن جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ کانہم حمر مستنفرہ، حمر مستنفرہ، ایسے ہیں کہ جیسے یہ گدھے ہیں جو بدک گئے ہیں۔ فرت من قسورہ، شیر کو دیکھا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن وغیرہ پر، تو افریقہ کا نقشہ دکھایا جاتا ہے کہ ذرا شیر کی آہٹ دیکھتے ہیں اور پھر زیبرے جس طرح بھاگتے ہیں دمڑ 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 کرتے ہوئے، ان کا پورا غول جو ہوتا ہے، تو وہ نشان، وہ ہے اصل میں کہ یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے کانہم حمر، زیبرے بھی گدھے ہی ہے نا، کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، کسی شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، اب یہ ان کا استہزائیہ انداز تھا کہ محمد تم کہتے ہو کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم میں سے ہر ایک کو کیوں نہیں دے دیے جاتے ہمارے اعمال نامے، یا یہ کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے تو ہمیں کیوں نہیں کتاب دے دی گئی، کھلے ہوئے صحیفوں میں ہم میں سے ہر شخص کے پاس کتاب آ جاتی۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں یہ اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے ان کے دل میں۔ جب آخرت کا خوف نہ رہے تو جو باتیں چاہو بناؤ، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بے حیا باش و ہر چے خواہی کن، ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ نہیں اس سے نصیحت اخذ کر سکیں گے کوئی بھی مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہوا اہل التقوی واہل المغفرہ، وہ ڈرنے کے لائق بھی ہے اور وہی مغفرت کا مجاز بھی ہے، جس کو چاہے وہ مغفرت کر سکتا ہے۔ اہل التقوی و اہل المغفرہ،
यह है सूरह मुद्दस्सिर। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। मौलाय सल्लि वसल्लिम